سامعین حاضرین، پردہ نشین خواتین، معزز و مکرم حضور سید عزیز اللہ قادری صاحب اللہ مقدس اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہمارا عرض معروض کرنے سے قبل و پیش کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غلاموں کے سرور یاور، شفیع حوض کوثر، نبی آخر الزمان، خاتم پیغمبران، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مدینے میں رہ کر بھی ہماری آوازیں سنتے ہیں، اور کرم والائے کرم جو مدینے کی سرزمین سے اگر ہمارا پڑھنا للہیت والا ہو، خلوص والا ہو تو دیکھتے بھی ہیں، اسی ذات مبارکہ پر جسے کہا گیا دور و نزدیک کے سننے والے کو کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، وہی جو بے زبان جانوروں کی بھی فریاد سنتے ہیں، کنکروں کی بھی، نباتات کی بھی، جمادات کی بھی، شجر و حجر کی بھی، ثمر و برگ کی بھی سنتے ہیں، اسی دیار میں ہم اور آپ نذرانے عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بابا زبلند شریف، اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فقیر کے لیے کرم ڈالا ہے کرم کہ ویسے تو الحمدللہ میرے اساتذہ کافی ہیں، مگر کوئی خطا ہو جائے بیان میں اور حضرت اصلاح فرما دیں تو مجھے بھی شاگردی کا فیض مل جائے۔ سامعین حاضرین، میں آپ جانتے ہیں کہ
30 تاریخ کو بھی آیا تھا، اور جو ہے بیان ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، فارمیلٹی کے طور پر جو ہے یہ فقیر حاضر ہے، حضرت کے چہرے کا دیدار بھی ہو گیا، ملاقات بھی ہو گئی، اور حضرت سے جو ہے کچھ نوازشات بھی ہو گئی۔ ماشاءاللہ چھوٹوں پر جو شفقت ہے حضرت کی، آپ بھی جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، راستے میں بھی آپ نے آتے آتے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ حضور سید عزیز اللہ قادری صاحب کو دراز عمر و بالخیر عطا فرمائے، آمین ہم فقیروں اور گنہگاروں کے سروں پر آپ کا سایہ دراز فرمائے، آمین۔ آپ جانتے ہیں اس محفل کا جو مقصد ہے، اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل بھی ہے، اور تاج نسیمہ ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی کا جو ہے آج افتتاح بھی ہے، اوپننگ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جناب محمد ناظم صاحب کو، جناب محمد نعیم صاحب، ان کے اور بھی جو رفقا ہیں، اعزاء ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا خوب صلہ عطا فرمائے۔ سامعین حاضرین، خاندان کا ایک بچہ حافظ بنتا ہے، ایک بچہ حافظ بنتا ہے خاندان کا، تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کل بروز محشر اس کے ماں باپ کے سر پر اللہ تعالیٰ ایسا تاج رکھے گا کہ وہ خوب چمکے گا، اتنا چمکے گا کہ لوگ دیکھ کر عش عش کریں گے اور سوال کریں گے کہ یہ کون بندے ہیں، یہ نبیوں کی جماعت میں نہیں ہے، ولیوں کی جماعت میں نہیں ہے، صالحین کی جماعت میں نہیں ہے۔ تو فرشتے جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے بچوں کو راہ خدا میں چھوڑا، جنہوں نے قرآن جیسے عظیم کتاب کے لیے اپنے بچے کی زندگی کو وقف کیا۔ ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے گا۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ 10 ایسے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمی فرما دے گا، اس حافظ کے حفظ کی بنا پر، اس کے قرآن یاد کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے ایسے 10 افراد، کتنے 10 افراد کو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں سے نکال کر جنت میں ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے حافظ کو، حافظ کے خاندان والوں کو مزدے ہیں، تمغے ہیں، تحفے ہیں، انعام ہیں۔ اب جو ماں باپ ایک بچے کو بنائے، ان کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ مزدہ اور یہ انعامات ملیں گے۔ کوئی بندہ ہے ایسے دور میں کہ مدرسہ ہی بنا دے اور وہاں پہ پھر جو ہے اس کے خاندان کے نہیں، اس کے بنانے پر جو ہے کئی بچے حافظ بن جائیں، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی عظیم بات ہے۔ اس دور میں سیاست کے اوپر پیچھے پیسہ گوارا ہے آدمی، شہرت کے لیے بھی برتھ ڈے آیا نہیں آیا، بہت بڑا جو ہے ہوڈنگ لگ جاتی ہے کلیہ کی بازو میں، اس کے بازو میں، اس کے بازو میں 10-20 ہزار روپے، 30 ہزار روپے، 40 ہزار روپے پیپر میں اشتہار دینے کے لیے، نام دینے کے لیے، اور بہت ساری چیزیں۔ اس دور میں جس دور میں اللہ اکبر فتنے عام ہو اور دنیا لوگوں کے دلوں پر غالب آ چکی ہو، دنیا کا غلبہ ہو چکا ہو، اس دور میں اگر کوئی بندہ خدا اٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات عام کرنے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے سرکار کا گھر بناتا،
ارے یہ رسول پاک کا گھر ہے نا، اس کا گھر ہے یہ رسول پاک کا گھر ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، مدرسہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گھر ہے۔ تو میں کہوں گا عقیدت والے جملوں میں کہ جو خدا کا گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ کا گھر بناتا ہے اسے جنت میں ملتی ہے، اور انشاءاللہ رسول پاک کی رفاقت بھی ملتی ہے، سبحان اللہ، رسول پاک کا انشاءاللہ قرب بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جناب محمد ناظم صاحب کو، نعیم صاحب کو، اور جن کے نام نہیں جانتا اور جو اس میں شامل ہیں، مولا تعالیٰ انہیں خوب حضرت رچ رہے تھے۔ یہ اب آپ بھی کئی مہمان ہیں، میرے ساتھ بھی مہمان ہیں، یہ عارضی طور پر بنا کر دیا ہے، یہ جو ہے مستقل والا نہیں ہے، یہ زمین انہی کی ہے نا، انہی کی زمین ہے، یہ عارضی طور پر بنایا ہے، جب تک بھی جو ہے کرائے سے کیوں چلے گا۔ یہ ماشاءاللہ حضرت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ والے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے ہموار فرماتا ہے۔ حضرت جو ہے چتور سے آ رہے ہیں، اور یعنی جب غلام احمد صابری صاحب قبلہ، حضرت مولانا غلام احمد صابری صاحب قبلہ جب وہاں تھے چندور میں، تب بھی حضرت تشریف لاتے تھے، اور یہ حضرت دعاؤں کا خبراہی ہے، اولیاء کاملین کی دعاؤں کا خبراہی ہے کہ الحمدللہ آج مدرسہ ذاتی ہو گیا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ اتنی بڑی بات ہے، عارضی طور پر بھی بنایا، ماشاءاللہ گیزر بھی لگا ہوا ہے، آپ دیکھیں آپ کے گھروں میں لگا ہے یا نہیں لگا ہے پتہ نہیں، مگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اور یہاں کے انتظام اچھے ہونے چاہیے، گیزر بھی لگا ہے، اور یہاں رہنے والے آپ نہیں ہوتے، یہاں رہنے والے مہمانان رسول ہوتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں نا، اس لیے گیزر بھی ہے، میٹھے پانی پینے کا انتظام بھی ہے ماشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی انہوں نے خلوص للہیت کے ساتھ انتظامات کیے، مولا اس کا خوب صلہ عطا فرمائے۔ ہم کیا، ہم خود ہی گناہگار ہیں، حضرت دعا دیں گے انشاءاللہ، نوازیں گے، دعاؤں سے نوازیں گے بھی۔ یہاں پر جو ملتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے، وہ آپ کو میدان محشر میں پتہ چلتا ہے انشاءاللہ۔ ہاں ہاتھ والے یہاں پر اگر ہیں تو یہاں پر بھی دکھے گا، ایمانی آپ سے دیکھیں گے، آپ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہماری ایسی بصارت اور بینائی بنا دے کہ ہم بزرگوں سے یہاں جو فیض مل رہا ہے وہ بھی پتہ چل جائے۔ ایک بار باوز اندر درشی پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین حضرین، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیف ہے، آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ سرکار کی میلاد پر اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ قرآن کی دلیل مانگیں، حدیث کی دلیل مانگیں۔ عاشقوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، عاشقوں کو دلیل کی ضرورت ہے، مگر آپ یقین مانیں یہ فقیر بہت کم علاقے گھما ہے، مگر کتنے علاقے گھما ہے، میں نے دیکھا کہ ہمارے بچوں کو معاذ اللہ استغفر اللہ جو پیغام تو میسج کیا جاتا ہے میلاد کا بڑا غلط، اور آپ یقین مانیں آپ گالی گلوچ دیں گے، لاٹھی اٹھائیں گے، یہ غلط ہتھیار جیسے مخالف کے پاس ہوتا ہے ویسے ہی ہتھیار ہمارے پاس ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی علمی گفتگو کرتا ہے تو آپ جواب میں بھی اسے جواب علمی ہی دیں، پھر دوبارہ آپ کو کبھی نہیں کرے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیبے میں اسے مقدر میں ایمان رکھا ہے تو ممکن ہے
آپ کی دلیل سن کر وہ بھی مومن بن جائے. وہ کیا رہا ہے آج ہم اور آپ کوشش نہیں کر رہے. کوشش ایسے افراد کر رہے ہیں بعد اللہ جو اولیاء سے مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ سے رشتہ توڑنے کے لیے کوشش کی. لباس رہبر کا ہے اور رہزن ہے. اس لیے ضروری ہے دور حاضر میں کہ آپ ایسی محافل اٹینڈ کریں یا ایسی کتابیں پڑھیں یا ایسے بزرگوں سے جڑ جائیں جو آپ اور ہمارے عشق رسول پیدا کریں. ہماری صحیح رہنمائی ہو, ہمیں صحیح گائیڈنس ملے. ایک چھوٹی سی مثال کا تفصیل پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہوا چل رہی ہو, خوب ہوا چل رہی ہو, پتے کیسے اڑ جاتے ہیں؟ پتے اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے؟ اڑتے ہیں نا. مگر جو پتھر کے نیچے دب جائے اڑے گا. یہ کیسی مثال تھی زمانے کے اندر بدعقیدیت کی, گمراہیت کی, ضلالت کی ہوائیں چل رہی ہیں, اور اگر اس سے بچنا ہے تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. اس سے بچنا ہے تو جو عاشق رسول ہے اس سے چمٹ جانا پڑے گا. تو جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہوائیں خوب چلے گی, مگر وہ جو سچا ہے وہ آپ کو تھامے رکھے گا, وہ آپ کو پہاڑ بن کر سنبھالے رکھے گا. اسی لیے ہم اپنے نام کے آگے قادری لگاتے ہیں, ہم اپنے نام کے آگے چشتی لگاتے ہیں, اسی لیے ہم اپنے نام کے آگے تاجی لگاتے ہیں, اسی لیے ہم اپنے نام کے آگے نظامی لگاتے ہیں, اسی لیے ہم اپنے نام کے آگے خالدی لگاتے ہیں, وجودی لگاتے ہیں. وجودی کیا سرکار خالد ذرہ نواز. سامعین حضرین, جو جڑ جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسلاف نے, ہمارے اکابرین نے یہ محافل اس لیے سجائی. اب وہ معاملہ نہیں ہے کہ ایک بزرگ تشریف لائے اپنے مریدین کے سامنے اور پھر وہ ان کی تعلیمات عام ہو. ان کی تعلیمات عام ہے مگر جو ہے کمی آتی. اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے حلقے میں بیٹھے اور ایسے حلقے میں عبادت میں آ جائیں جہاں پر آپ کو ایمان کی سلامتی بھی ملے, عشق رسول بھی ملے. سامعین حاضرین, کلام مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت بس فقیر نے کی ہے, لوگ دلیلیں طلب کرتے رہتے ہیں, حالانکہ پورا قرآن ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کی ولادت ہے. ولادت کا اظہار پورا قرآن کر رہا ہے, الف لام سے لے کر ناس تک. اس لیے کہ سرکار تشریف نہ لاتے تو قرآن ہی نہیں آتا. قرآن آیا اور یہ بتا رہا ہے سرکار ہمارے درمیان جلوگر ہوئے اور سرکار کے ذریعے میں تم تک پہنچا. سرکار کے ذریعے میں تم تک پہنچا. اللہ تعالیٰ کلام مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, اے نبی آپ فرما دے, اے نبی آپ فرما دے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اللہ فرما رہا ہے جب اللہ کا فضل تم پر ہو, اللہ کا فضل تم پر ہو, مفہوم آیت کریمہ, اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو, فلیفرحوا, تو کیا فرما رہا ہے, تم خوشی مناؤ. تم کیا کرو, خوشی مناؤ. میں نے یہ بات بتائی تھی مگر بہت سارے نئے چہرے ہیں